نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن یولہم، اور جو پھیر لے ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے متحرفاً پینترا بدلنے والے، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزاً یا پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ اپنی کسی جماعت کی طرف، فقد تو یقیناً باء وہ لوٹا، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کی یعنی لوٹنے کی۔ فلم پس نہیں، تقتلوہم تم سب نے قتل کیا انہیں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، قتلہم ان کو قتل کیا، وما رمیتا اور نہیں پھینکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، رما پھینکا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یومئذ یوم، ایام یوم آخرت اور یوم آزادی، الا ماشاء اللہ، الا القلیل اور الا یہ کہ، لقتال الحمدللہ لہٰذا قتل قاتل مقتول اور قتال کے لیے بولا جاتا ہے، الا مرسل الیہ مکتوب الیہ اور الداعی الی الخیر، بغضب بالکل بالواسطہ، غیظ و غضب اور غضبناک، من جانب منوعاً من حیث القوم، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، مأواہ ملجا و ماوا جہنم جہنم عذاب جہنم، لیکن لیکن عربک کے ورڈز اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، تولوہم الادبارا پھرو ادبارا پیٹھیں، یولی پھیر لے، دبورا پیٹھ، متحرفاً پینترا بدلنے والا ہو، متحیزاً پناہ پکڑنے والا ہو، فئۃ کسی جماعت، باء وہ لوٹا، بئس المصیر بہت بری پھرنے کی جگہ ہے، رمیتا پھینکی تھی آپ نے، رما پھینکی۔ یہ ورڈز ہیں ہمارے پاس عربک کے۔ آج کے لیسن میں الحمدللہ عربک کے ورڈ زیادہ ہیں لیکن ریپیٹڈ بھی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا لشکر کی صورت میں، تو مت پھیرو ان سے پیٹھیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اگلے سبق میں یہی ٹاپک کنٹینیو ہوگا کہ پیٹھ پھیرنے سے ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اور آیت نمبر 16 میں وہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جو پھیر لے ان سے اس دن اپنی پیٹھ، یعنی جنگ کے دن، لڑائی کے وقت، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پیٹھ پھیر لیں، یعنی اس جنگ کو، میدان جنگ کو چھوڑ دیں، سوائے دو صورتوں کے، جو پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے، یا پناہ پکڑنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف۔ دو صورتیں ہیں جس میں اجازت دی گئی ہے میدان جنگ چھوڑنے کی۔ ایک تو یہ کہ کوئی اس نے حکمت عملی اپنانی ہو، دشمن کو بالکل ایسا ایٹیٹیوڈ دینا ہو جیسے وہ بالکل انوالو نہیں، اور جب دشمن بھی ریلیکس ہو جائے تو پھر اس پہ حملہ کر دینا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے فوج سے، اپنی لوگوں سے شخص بچھڑ گیا ہے، اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلے اور کوئی شارٹ کٹ یا کوئی آلٹرنیٹ وے یوز کرنے کے بعد اپنی فوج سے جا ملے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے منہ پھیرنے والے کو کی کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ صرف دو صورتیں، وہ بھی حکمت عملی کے طور پر۔
تو یقیناً وہ لوٹا، یعنی جو ایسا کرے گا ان دو صورتوں کے علاوہ کچھ کرے گا تو وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب، ناراضگی، اور وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اس سے برا ٹھکانہ اور کہیں کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ بہت بری پھرنے کی جگہ ہے، یعنی وہ لوٹنے کی اتنی بری جگہ ہے کہ اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ بس نہیں تم نے قتل کیا انہیں، اور لیکن اللہ نے قتل کیا ہے انہیں، اور نہیں پھینکی تھی آپ نے مٹی جب آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی۔ اب اس میدان میں، میدان بدر کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو قتل کیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ان کے ساتھیوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے کیا تھا اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ اور پھر اسی سے ملتی ہوئی ایک بات، پچھلی بات بھی دہرائی گئی یہاں پہ، کہ جو ان پر پھینکی تھی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ واقعہ ہے ہجرت مدینہ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے جا رہے تھے۔ مختلف قبائل کے سردار باہر کھڑے ہوئے تھے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عملی سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا، اور جب وہ باہر نکلے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے مٹی پھینکی جو ان کی آنکھوں میں چلی گئی، ان تمام سرداروں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کو وہ نہیں دیکھ سکے۔ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو مٹی تھی وہ آپ نے پھینکی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ کے حکم سے اس میں یہ اثر تھا کہ ان کی آنکھیں اس وقت دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل محفوظ اپنے گھر سے نکلے اور ہجرت کے لیے چلے گئے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ عطا کرے المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسنا اچھا انعام، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم بہت جاننے والا ہے، ذالکم یہ بات، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیر، ان تستفتحوا اگر تم سب فیصلہ چاہو، فقد تو یقیناً، جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم سب باز آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ، خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم سب دوبارہ ایسا کرو گے، نعود تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، وَلَن تُغْنِیَ اور ہرگز نہیں کام آئے گی، عنکم تمہارے، فئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اور اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ مال و دولت، عفو و درگزر، لازم و ملزوم، المؤمنین امن ایمان، مومن، منہ من جانب، منوعن من حیث القوم، بلاء بلا، ابتلا آزمائش و مبتلا، حسنا حسن احسان، محسن احسن الجزاء، سمیع سمع و بصارت، اعلیٰ سماعت، محفل سماع اور سامع، علیم علم، عالم معلوم، تعلیم معلومات اور علامہ، الکافرین کفر کافر، کفار اور کفار مکہ، تستفتح افتتاح، فتح فاتح مفتوح، تنتہوا نہی عن المنکر منہیات اور اوامر و نواہی، خیر خیر خیریت خیر خواہی صدقہ و خیرات، تعودوا اعادہ عود کر آنا، شیء شے اشیاء شے خورد و نوش، کثرت اکثر کثیر کثرت اور اکثریت، مع اہل و عیال معیت اور مع دوست احباب، اطیعوا اطاعت، مطیع اور فرما بردار، عربک کے ورڈ یبلیہ عطا کرے، موہنو کمزور کرنے والا ہے، قیدی تدبیر، جاء آ چکا، تغنیہ کام آئے گی، فئتکم جماعت، اور وہ تاکہ وہ عطا کرے مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام، یعنی یہ سارا کام اس لیے کیا گیا، اس لیے بتایا گیا کہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، یعنی ہر بات کو سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یہ بات بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو، یعنی وہ جتنے مرضی تعداد میں ہوں، ان کے پاس سامان جتنا مرضی ہو،
لیکن چونکہ مسلمانوں کو کی پروٹیکشن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی کافروں کی ہر تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں، نیست و نابود کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً فیصلہ آ چکا تمہارے پاس، اور اگر تم باز آ جاؤ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ہی ایسا کریں گے، یعنی حملہ کرنے کا، تنگ کرنے کا، جس طرح سے بھی مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو فیصلہ میں نے کرنا تھا یعنی اپنے بندوں کو فتح دلوانے کا، وہ ہو چکا، اور اگر پھر تم ایسے ہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے، یعنی اگر دوبارہ جنگوں کا سامان کرو گے، مسلمانوں پر حملہ کرو گے، انہیں تنگ کرو گے، تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی، یعنی اگرچہ تم تعداد میں زیادہ ہو، تمہارے پاس سامان زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں کام آئے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر لحاظ سے ان کے لیے پروٹیکشن موجود ہے۔ یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام معاملات میں ہمیں ہر لحاظ سے پروٹیکشن دیں، ہر برائی سے محفوظ رکھیں، ہر شر سے بچائیں، اور اپنے منتخب پیارے بندوں میں داخل کریں، ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیں اللہ تعالیٰ، اس سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔